محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المقتدى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا الہی جب تک بھی میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں یہ دعا ہے دل کی. میں رہوں یا نہ رہوں یہ دعا ہے دل کی. عزت احمد رہے حرمت قرآن رہے. ایک تو مولانا یہ آپ ٹیلی فون اپنا جو ہے جیب میں ڈالیں. ہاں اچھا ٹھیک. میں تمام دوستوں بھائیوں بزرگوں عزیزوں اور علماء کرام بزرگان اعظام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر دوبارہ میں درخواست کرتا ہوں یہ جو ہمارے بھائی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں دیوار بھی گرم ہے پہلے ہی گرمی بہت ہے تو آپ اگر میرے قریب قریب آ جائیں تو مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ سے. اللہ کرے آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہ ہو. یہ آج کل کے سیاستدان جو ہیں وہ 15 گز دور بٹھاتے ہیں لوگوں کو. تو ہم آپ کو درخواست کر رہے ہیں کہ آپ آگے آ جائیں ادھر آ جائیں. یہ جگہ خالی کتنی پڑی ہوئی ہے آپ آگے آ جائیں اللہ کا نام لے کر. تو میں نے اس لیے پہلے تقریر شروع کر لی ہے کیونکہ گرمی بہت ہے اور یہاں پنکھے وغیرہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہے اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ لوڈ شیڈنگ بھی جو ہے وہ اپنی آخری معراج پر ہے. ایک تو ہم نے معراج منانی ہے نا تو ایک ماشاءاللہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ معراج منا رہی ہے. تو ہمارے میاں صاحبان اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے
اور مسئلہ ہی حل کر دیا ہے بجلی کا، مگر جو ہی بجلی نے اپنا یہ گرمی نے تھوڑا سا اپنی جھلک دکھائی ہے تو ماشاءاللہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ پورے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ یہ ایمانداری کی بات ہے، یہ مصیبت ہے، مصیبت نہیں عذاب ہے، بہت تکلیف دہ عذاب ہے۔ اب آپ بتائیں نا کہ جن کے گھروں میں یعنی رات کو لوڈ شیڈنگ ہوگی اور کمروں میں انہوں نے سونا ہے تو اتنی گرمی میں ان کو نیند آئے گی؟ تو پھر صبح بیچاروں نے ڈیوٹیوں پر جانا ہے، ملازمتوں پر جانا ہے، تو کیا ان کا دماغ کام کرے گا اور کیا جسم ساتھ دے گا؟ اللہ تعالی ہماری حالت زار پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ ساری مصیبتیں ہم خود اپنے لیے پیدا کرتے ہیں۔ تھوڑا سا میں اس بات پر عرض کروں گا، یہ ساری مصیبتیں ہم خود اپنے لیے پیدا کرتے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں، یہ ہماری اپنی پیدا کی ہوئی مصیبتیں ہیں۔ یہاں کوئی متقی پرہیزگار کھڑا ہو جائے تو ہم اس کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، تلاش کر کے جو سب سے زیادہ چکا اور جھوٹا اور کذاب ہوتا ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں ہم۔ اور یہ بڑے بڑے داڑھیوں والے نیک لوگ، صوفی، نمازی، پرہیزگار، وہ بھی نہیں اس نیک آدمی کو ووٹ دیتے، وہ بیچارے کی ضمانت ہی ضبط ہو جاتی ہے، اور آئندہ کوئی نیک اور متقی آدمی وہ سیاست میں قدم رکھنے کو ہی حرام سمجھتا ہے۔ یہی حالت ہے نا ہماری۔ وہ جو کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح کا منہ اس طرح کی چپیڑ، جس طرح کے کھانے والے اسی طرح کے تقسیم کرنے والے، یہی ہماری حالت ہے۔ جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے ہمارے حالات کبھی بدل سکتے نہیں ہیں۔ آپ لوگ توجہ میری طرف رکھیں، اور یہ جو 2-4 بچے باہر شور مچا رہے ہیں ان کو ذرا درخواست کر دیں کہ بھائی آپ یہ خرابی نہ کریں اور آپ کی آواز دوبارہ نہیں آنی چاہیے۔ تو آپ توجہ میری طرف رکھیں، یہ جو حضرات ادھر ہیں وہ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بیلنس ہو جائے، آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ اور بھی بزرگان کرام آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ رونق بھی ہو جائے گی۔ آج معراج کے مسئلے پر میں نے آپ کو چند باتیں بہت ہی قیمتی بتلانی ہیں، انشاءاللہ۔ سارے کہہ دو انشاءاللہ، اللہ مجھے توفیق دے۔ اور یہ میں نے حقیقت بتلانی ہے بالکل، کہ ان کی عظمت کی جھلک کو، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی رات، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی رات، تب سے جبریل کی تمنا ہے کہ وہ بشر ہو جائے۔ دوستو، یہ بشریت کی معراج تھی۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا ایک انتہائی انوکھی بات تھی کہ نوری ہو، سارے نوری وہ خاکی کو سجدہ کریں، یہ معراج بھی اسی طرح کیا۔ مقام بشریت کو منوانے کے لیے سرور کائنات کو اتنا اونچا بلایا، اتنا اونچا بلایا، اتنا اونچا بلایا کہ جبریل جو لے کر گئے تھے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضور اب میں اس سے آگے جا سکتا نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا تم بڑی دور سے مجھے لے کر آئے ہو، مکہ سے لے کر چلے ہو، پھر بیت المقدس گئے ہو، پھر وہاں سے لے کر آئے ہو، پھر پہلے آسمان پر، پھر دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، اب سدرۃ المنتہا تک آئے ہو۔ اتنا لمبا اور طویل سفر تو نے میرے ساتھ کیا ہے اور تم خود مجھے ساتھ لے کر آئے ہو، تو اب ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر آج اعلان کرتا ہوں کہ جہاں نوریوں کے سردار کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں بشروں کے سردار کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
مقام بشریت سمجھانے کے لیے اپنے حبیب کو معراج کا سفر کروایا، پر ان کی عقل کے بھی کیا کہنے جن کو معراج کے باوجود بھی، واقعہ معراج پڑھنے کے باوجود بھی، سننے کے باوجود بھی اور قرآن کی آیات تلاوت کرنے کے باوجود بھی پھر بھی مقام بشریت سمجھ آیا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی واقعہ معراج بیان فرمایا ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل ہو یا سورہ والنجم ہو، جہاں بھی اللہ نے معراج کا واقعہ بیان فرمایا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے حضور کو نور نہیں قرار دیا۔ بات توجہ سے، نور، اونچی بولو، نور نہیں قرار دیا، ابد قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ ابد قرار دیا ہے۔ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، کسی پیر صاحب کی بات نہیں ہے، کسی گدی نشین کی بات نہیں ہے، کسی میرے استاد کی یا میرے بڑے کی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ رب کا قرآن ہے، اور واقعہ معراج جو بھی بیان کرنے لگتا ہے وہ یہی آیتیں تلاوت کرتا ہے، اور وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ سارے اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا سبحان الذی، سبحان الذی اسرا بے عبدہ، یہ سارے ذرا پڑھ لیں، بے، اونچی بولے، اونچی، بے عبدہ، کہیں دیکھ لینا نور ہی تو نہیں ہے۔ سبحان الذی اسرا بے عبدہ، پاک ہے وہ ذات، سارے کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب بھی وہی ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ کس چیز سے؟ اللہ اپنے شریکوں سے بھی پاک ہے، اللہ اپنے پارٹنروں سے بھی اور شیئر ہولڈروں سے بھی پاک ہے، اپنے حصے داروں سے بھی، کنبے قبیلے سے بھی، خاندان سے بھی پاک ہے، کوئی برادری ہونے سے بھی، ہر طرح کی عاجزیوں اور ناکامیوں سے بھی پاک ہے۔ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی پرابلم یا مشکل نہیں ہے۔ انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو جس طرح کا انہوں نے ارادہ فرمایا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کن، کہ یہ کام ہو جائے، تو فیکون، اللہ کی منشا کے مطابق منو ان وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں کسی اور کی یہ شان ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی شان اور اپنا مرتبہ اور مقام بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم باقی سب کی شانیں سمجھتے ہیں، باقی سب کے مقام سمجھتے ہیں، باقی ہر ایک کی عزت و عظمت سمجھتے ہیں، پر جو ہمارا خالق و مالک ہے اس کی ہم شان اور اس کے مقام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ اور رب کی شان اور رب کی عزت و آبرو جاننے کا حق تھا، تم نے اس طرح اللہ کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کون ہے؟ ان اللہ، اور جن کو تم بڑے بڑے سمجھتے ہو حاجت روا مشکل کشا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب
مانگنے والے بھی کمزور ہیں اور جن سے مانگتے ہیں وہ بھی، طالب بھی ضعیف ہے، مطلوب بھی ضعیف ہے. اور اللہ کون ہے؟ ان اللہ لقوی عزیز. اللہ بڑی طاقت والا اور بڑا غالب ہے. سب کہو سبحان اللہ. اور اس کا دروازہ چھوڑ کر ہم کمزوروں اور نحیفوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور جتنے کمزور اور نحیف ہیں وہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. رب جو ہے وہ اگر ان کو بھی آسرا نہ دے تو ان کا بھی کوئی آسرا باقی رہتا نہیں ہے. تو معراج سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ، اونچی بات سے، ذرا اونچی بات سے. گرمی بھی بڑی ہے اور آپ نے بھی ثابت کرنا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی گرمی بھی بہت ہے. یہ گرمی جو ہے موسموں کی، یہ ہمارے ایمان کی گرمی کا مقابلہ کر سکتی نہیں ہے. انشاءاللہ، سارے کہو انشاءاللہ. میرے بھائی اور بزرگوں، ذرا بات توجہ سے. حضور نے معراج اپنے آپ کی یا عرش والے خدا نے کروائی؟ اپنی مرضی سے گئے یا رب کے بلانے سے گئے؟ ایک ایک اشارے میں میں آپ کو بات سمجھاتا چلا جاؤں گا. حضور نے معراج اپنے آپ کی یا ساری کائنات کے رب نے ان کو کروائی؟ حضور اپنی مرضی سے گئے یا رب کے بلانے سے گئے؟ اب پھر مختار کل کون ہوا؟ سارے کہو سبحان اللہ. علی کل شیء قدیر کون ہوا؟ اللہ. ہمارا مشن اور ہماری دعوت اور ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبیوں، اللہ کے رسولوں، اللہ کے ولیوں اور اللہ کی کتابوں کو اپناتے ہوئے ساری دنیا کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. بعض لوگ ہیں کہ جو نبیوں اور رسولوں کا اور ولیوں کا نام لے کر لوگوں کو غیر اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اب فیصلہ آپ کر لیں کس کی دعوت صحیح ہے، کس کا پیغام صحیح ہے. مانو نہ مانو، جانے جہاں اختیار ہے. ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ کبھی بیٹھ کر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولیاء اللہ کن کو کہا جاتا ہے؟ اولیاء، اونچی بولو، بولو اور بولو. اولیاء اللہ، اللہ کے دوست. کس کے دوست ہیں وہ؟ اونچی بولو، کس کے دوست ہیں؟ جو اللہ کا دوست ہے وہ غیر اللہ کی طرف جا سکتا، اور جو غیر اللہ کی طرف جاتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو سکتا نہیں ہے. کوئی میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سارے کہو الحمدللہ. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ہم صرف یہ نقطہ توحید سمجھ جائیں، اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، جو قرآن ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن حرام ہے ہم اللہ کی طرف آئیں. ہم ان پیروں کی طرف جاتے ہیں جو 20 بندے ایک دفعہ ہی مار دیتے ہیں. مارتے ہیں کہ نہیں مارتے ہیں؟ میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، شاید کہ تمہارا مقدر جاگ جائے اور تمہیں شعور آ جائے. دیکھو، خود کمانا، توجہ سے خود کمانا اور دوسروں کو کھلانا یہ انسانیت ہے. خود کمانا اور دوسروں کو کھلانا یہ انسانیت ہے، اور خود کمانا اور خود ہی کھانا یہ حیوانیت ہے. بات سمجھو، خود کمانا اور دوسروں کو کھلانا یہ انسانیت ہے، اور خود ہی کمانا اور خود ہی کھانا یہ حیوانیت ہے. اور خود کچھ بھی نہ کرنا، خود کچھ بھی نہ کمانا، محنت مزدوری بھی نہ کرنا، اور غریبوں کا، مزدوروں کا،
محنت کشوں کی کمائی جو ہے وہ جھوٹ بول بول کر اور جھوٹی کرامتیں بیان کر کر کے یا اولیائی کے نام پر یا قبروں کی تجارت کر کر کے کھانا، یہ پرلے درجے کی شیطانیت ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے آپ کو کہ نہیں؟ تو یہ پیری کا نظام کس مفروضے پر چل رہا ہے؟ پیری کا مشن ہی یہ ہے۔ پیروں کا مشن کیا ہے؟ پیروں کا مشن ہی یہ ہے کہ کمائیں گے احمق اور کھائیں گے ہم۔ ماشاءاللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ یہ بھی کسی پیر کی کرامت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو بعد میں اسی وقت آ گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب زندہ باد ہیں جو اتنی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ گرمی جو آپ برداشت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، انشاءاللہ یہ عمل جو آپ کا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بڑا محبوب ہے، اور یہاں نہ کوئی کھیل ہے، نہ تماشا ہے، نہ لہو ہے، نہ لغب ہے، نہ کوئی بھنگ ہے، نہ چرس ہے، نہ فیم ہے، اور نہ کوئی غلط باتیں ہیں، نہ حکایتیں ہیں۔ یہاں خالصتاً رب کا قرآن بیان کیا جا رہا ہے اور محمد کا فرمان بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آپ میری طرف دیکھیں، ادھر ادھر مت دیکھیں، جو بھی ہوگا اللہ کو منظور ہے، جو رب کو منظور ہوگا وہی ہوگا، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ ہاں جی، تو یہ پیروں کا کیا مشن ہے؟ پیروں کا کیا مشن ہے؟ نعرے لگاتے ہیں، دما دم تو کھانا خم غم، کمائیں گے احمق اور کھائیں گے سب کہو سبحان اللہ۔ یہ کام کتنا ترقی پر ہے کہ کمائے کوئی اور کھا جائے کوئی۔ یہ سارے پاکستان کی معیشت پر بدترین بوجھ ہے، جو کماتے کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ فتویٰ دیں، آپ فتویٰ دیں کہ کسی کا مال غلط ہتھ کنڈوں کے ساتھ ہتھیا کر کھانا، اس کو محروم کرنا، اور خود اپنی جو ہے بلڈنگ بنانا، ریاست بنانا، زمین خریدنا، مربے خریدنا، مجھے بتاؤ یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ پاکستان میں تو غیر قانونی نہیں ہے، لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں تو یہی قانونی ہے۔ سارے پیر جو ہیں بڑے بڑے، آپ کی پارلیمنٹ ان سے پیروں سے بھری ہوئی ہے۔ اور اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، نہ سوچو غلبہ اسلام کی تدبیر دنیا میں، نہ سوچو غلبہ اسلام کی تدبیر دنیا میں، یہاں کے صاحبزادوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ یہ کبھی اسلام نافذ کرنے دیں گے؟ میں آج ہی پڑھ رہا تھا حضرت ابی بن کعب، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ، وہ آگے آگے جا رہے تھے، آگے آگے، جس طرح پیر مریدوں میں نہیں جا رہا ہوتا، اور 5-10 صحابہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، بڑے صحابی تھے، تو وہ آگے آگے جا رہے تھے اور وہ سارے پیچھے پیچھے بڑے مؤدب مہذب ہو کر جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے درہ مارا زمین پر اور کہا ٹھہرو، ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا، ابئی یہ چیز جو ہے، جو تم نے یہ تماشا بنایا ہوا ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے اور ان کے لیے ذلت ہے۔ اسلام میں پیر بننے کی گنجائش ہے؟ سیدھی بات کرو، کوئی قوم کو شاید بات سمجھ آ جائے، یہ بات تو کوئی اہل حدیث بھی نہیں بتلاتا جو میں آج آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ اسلام میں، پورے دین اسلام میں پیر بن کر بیٹھ کر کھانے کی کوئی اجازت ہے؟ کوئی جواز ہے؟ اسلام میں خادم بننے کی تو اجازت ہے، مزدور بننے کی تو اجازت ہے، محنت کش بننے کی تو اجازت ہے، ویلیاں بہ کے کھان دی اجازت نہیں ہے، لوگوں کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لوگوں سے جھوٹ بول کر ہتھ کنڈوں سے، مختلف ہتھ کنڈوں سے، حربوں سے، پلانگوں سے، منصوبوں سے، ہیلوں سے، بہانوں سے لوگوں کی دولت بٹورنا، یہ چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدترین کام ہے۔
اے کاش کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب وہ اس پر بھی 100 نوٹس جو ہیں وہ لے لیں کہ یہ پاکستان میں کیا اندھیر مچا ہوا ہے. میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک شعر سنا کر آگے بڑھتا ہوں. ایک شاعر نے کہا کیا سخاوت یہ ہے کہ لاکھوں پیر جی پیدا کریں؟ کیا سخاوت یہ ہے کہ لاکھوں پیر جی پیدا کریں، محنتوں سے ہم کمائیں اور منتوں سے ان کو دیں. محنتوں سے ہم کمائیں اور منتوں سے ان کو دیں. منتوں کے پیڑے وہ چکھیں اور تھپیڑے ہم سہیں. منتوں کے پیڑے وہ چکھیں اور تھپیڑے ہم سہیں. محنتی غم کھائیں اور حلوہ گدے کھایا کریں. بات یہ ہے قوم کے دن پھرنے میں کچھ دیر ہے، اس لیے دیکھو جدھر چھایا ہوا اندھیر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بزرگان کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں. یہ رب کعبہ کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ اولیاء کے نام پر بدنامی کا ٹھپا ہے. اولیاء کرام حلال کی کما کر کھاتے ہیں، حرام کی کھاتے. وہ شک و شبے والی جو لقمہ ہوتا ہے اس کے قریب بھی جاتے. وہ اللہ کے ولیوں کی شان الگ ہے. اللہ کے ولی کہیں شک و شبے والی روزی کے پاس بھی جاتے نہیں ہے. نبیوں نے محنت اور مزدوری کی ہے کہ نہیں کی؟ اللہ کے ولیوں نے محنت اور مزدوری کی ہے کہ نہیں کی؟ یہ کہاں سے انہوں نے جواز لیا؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہودیوں کی مزدوری کی. میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کی بکریاں اور اونٹ چراتے رہے. سارے اللہ کے نبی جو ہیں وہ رزق حلال کما کر کھاتے رہے. میں تو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اسلام کو مولویوں اور پیروں، اسلام کو بدنام نہ کرو. اپنی حلال کمائی کھا کر لوگوں کو تبلیغ کرو، لوگوں کو دعوت دو اور لوگوں کو کہو کہ ہم جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، نبیوں والا جملہ کہو، ہم جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں یہ فی سبیل اللہ بلا رہے ہیں. ہم تم سے اس کا کوئی اجر اور اس کا کوئی معاوضہ لینا چاہتے؟ یہ اسلام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر عمل کرنے کے لیے، عمل کرانے کے لیے ہمارے چیف جسٹس صاحب کو بھی، ہماری وزارت قانون کو بھی، ہماری پارلیمنٹ کو بھی کوئی جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے. اور پاکستان میں یہ جو ادم مچایا ہوا ہے اور تباہی و بربادی مچائی ہوئی ہے، یہ پہلی دفعہ 20 بندے نہیں قتل ہوئے. روزانہ اخباروں میں آتا ہے. کبھی تویز نکالنے کے بہانے سے بندے مار دیتے ہیں، عورتیں مار دیتے ہیں، اور کبھی جادو نکالنے کے بہانے سے بندے مارتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ جن نکالنے کے بہانے سے بندے مار دیتے ہیں. آئے دن اخبارات میں واقعات آتے ہیں. اور 70 سال گزر گئے ہیں، آج تک کسی پیر کو کوئی سزا ملی ہے؟ اگر ملی ہے تو مجھے بتاؤ. کسی پیر کو سزا نہیں ملتی. وہ بزرگی کا لبادہ اڑا ہوا ہے انہوں نے، اور ماشاءاللہ سارے بزرگان کرام سمجھ کر، اولیاء اعظام سمجھ کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کدھر کی اولیائی ہے؟ قتل و غارت کرنا اور گدیاں بنانا. خدا کی قسم ہے، ہمارے سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ نے مساوات کا درس دیا ہے. مساوات کا درس دیا کہ نہیں دیا ہے؟ معراج سے آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں، اس پیغام سے پوری دنیا کو فائدہ پہنچا ہے. پوری دنیا کو توحید الہی کی روشنی ملی ہے. پوری دنیا کو مقام بشریت سمجھ میں آیا ہے. میں آپ کو پھر پوچھتا ہوں، یہ بتائیں، حضور جو معراج پر گئے تھے تو کہاں سے گئے تھے؟ یہ پتہ ہے آپ کو؟ اتنے ہو کے چلے گئے ہو کدھر؟ کہاں سے گئے تھے؟ بغداد سے؟ لاہور شریف سے؟ ہیں؟ ملتان شریف سے؟ کہاں سے گئے تھے بتاؤ؟ اور پتہ یہ کہ نہیں پتا؟ تجھے پتہ یہ تو بول پو.
کہاں سے گئے تھے؟ مکہ مکرمہ سے، پھر بیت اللہ سے، سارے کو سبحان اللہ۔ پھر واپس کہاں آئے؟ کہیں پاکستان میں تو نہیں آ گئے، کہیں بغداد یا کوفے میں تو نہیں چلے گئے، واپس بھی وہیں آئے بیت اللہ میں، اللہ سے گئے، بیت اللہ سے واپس آئے، بیت اللہ میں واپس آئے، سارے کہو سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ تعالی نے بتلا دیا کہ دین شروع بھی یہاں سے ہوا ہے اور دین رہے گا بھی قیامت تک یہاں۔ ایک جگہ پر اللہ نے کہا، سارے کو سبحان اللہ، ایک جگہ پر کہا نزل بہ الروح الامین، ہم نے اپنا جو قرآن بھیجا ہے وہ امین فرشتے کے ہاتھ بھیجا ہے۔ کس کے ہاتھ بھیجا ہے؟ اونچی بولو، کس کے ہاتھ بھیجا ہے؟ اب جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ کون ہے؟ امین۔ اونچی بولو، کون ہے؟ امین۔ وہ اتنا امین ہے، اتنا امین ہے کہ اس کی امانت و دیانت جو ہے اس کا سکہ جمع ہوا ہے 1,24,000 نبی، سب کے پاس وہی آیا ہے، کبھی بھی بھولا۔ جس کے پاس بھیجا گیا ہے اسی کے پاس گیا ہے، جس کے لیے کلام دیا گیا ہے اسی کو دے کر آیا ہے۔ اور یہ اللہ نے کہا ہم نے اپنا قرآن بھی اس فرشتے کے ہاتھ بھیجا ہے جو امین ہے، سارے کہو سبحان اللہ۔ اور حضور کون ہے؟ صادق اونچی بولو، صادق امین۔ اب تیسرے امین کی میں بات سناتا ہوں آپ کو، سارے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، فرمایا یہ شہر امین ہے، سارے کہو سبحان اللہ۔ یہ مکہ جو ہے صرف بیت اللہ کو امین نہیں کہا، ذرا دھیان سے توجہ سے، صرف بیت اللہ کو امین نہیں کہا، فرمایا یہ پورا شہر امین ہے، سارے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جبریل امین ہے، اس کی ڈیوٹی کیا تھی کہ منو ان جو اللہ سے ملا ہے وہ حضور کو پہنچا دے۔ حضور امین ہے کیوں کہ جو جبریل سے ملا ہے وہ منو ان پورے کا پورا دنیا کے انسانوں کو پہنچا دے۔ جبریل نے بھی اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، حضور نے بھی اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ اب مکہ کو امین کیوں کہا ہے اور مکہ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ سارے کہو سبحان اللہ۔ اب ساری دنیا کو خالص دین اگر ملے گا تو وہ مکہ مکرمہ سے ملے گا، اس لیے کہا مکے جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ قرآن پاک میں کہیں کہا گیا ہے کہ بغداد جاؤ، کہیں کہا گیا ہے کوفے جاؤ، کہیں کہا گیا ہو ادھر جاؤ، یہ لاہور شریف اور ملتان شریف اور اجمیر شریف اور ملیر شریف اور فلانا شریف اور فلانا شریف، سارے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں مدینے والوں کو بھی کہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں آؤ۔ مجھے بتاؤ، مدینے والوں کا حج مدینے میں ہوتا ہے یا مکہ میں ہوتا ہے؟ عمرہ مدینے میں ہوتا ہے یا مکہ میں ہوتا ہے؟ وہاں روضہ رسول بھی ہے، مگر وہاں سے لوگوں کو حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آنا پڑتا ہے۔ سمجھو یہ کیا چیز ہے، یہ کیا اشارہ ہے کہ دین یہاں سے شروع ہوا ہے اور یہ شہر امین ہے، ساری دنیا میں بدل سکتا ہے مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بدل سکتا نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مثال پوچھتا ہوں، یہ دودھ جو خالص اگر لینا ہو، خالص دودھ، تو کہاں سے ملے گا؟ یہ ماشاءاللہ پتہ ہے تو دین جڑا ہے وہ کتوں ملے گا؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے، رب کے قرآن سے اور محمد کے فرمان سے۔ سارے کہو سبحان اللہ اور درود شریف پڑھو صلی اللہ تعالی۔ ادھر ادھر سے دین جو ہے وہ خالص مل سکتا، جس طرح دودھ نہ ڈبے سے
نہ کارخانے سے، نہ حلوائی کی دکان سے، نہ کسی اور جگہ سے خالص نہیں مل سکتا۔ دین بھی خالص اگر مل سکتا ہے، دودھ خالص اگر مل سکتا ہے تو بھینس کے تھنوں سے مل سکتا ہے۔ دین خالص اگر مل سکتا ہے تو وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ رب کے قرآن اور محمد کے فرمان سے مل سکتا ہے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے، دودھ تلاش کرنے کے لیے تو ہم اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جدھر خالص مل رہا ہو، مگر دین تلاش کرنے کے لیے ہم اتنی کوشش اور کاوش کرتے۔ مجھے بتاؤ، دودھ قیمتی ہے یا دین قیمتی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، گرمی بھی بہت ہے، اور یہ میں آپ کو آج 2 نقطے بتلانا چاہتا ہوں۔ سارا معراج کا واقعہ اسی میں آ جائے گا، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ ایک تو اللہ کی توحید کو سمجھو۔ جتنے تم آسرے، سہارے اور وسیلے تلاش کرتے ہو، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے سوف الطالب والمطلوب، اور اپنے بارے میں اللہ کہتا ہے ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوی ہے۔ اور خدا کی قسم، یہ جتنے ہمارے مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں پاکستان کی، اور تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں، امتحان ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ صرف یہ اتنی بات، 2 نقطہ سمجھ لیں۔ کسی اللہ کے بندے نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا ہے، بہت خوبصورت الفاظ میں انہوں نے کہا، یہ خزاں کا دور کیا ہے، یہ خزاں کا دور کیا ہے، فقط ان کی چشم پوشی، اپنی رحمت کی نظریں ہماری طرف سے ہٹا لی ہیں۔ یہ خزاں کا دور کیا ہے، بس ان کی چشم پوشی، وہ ذرا نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے۔ یہ ہے، اگر اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی قسم ہے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائے۔ اللہ قادر ہے، بولو اللہ قادر ہے۔ اور واقعہ معراج کو سمجھنا چاہتے ہو تو اتنی بات ذہن میں رکھو، اتنی بات، 3 شعروں میں بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو ہے لمبی چوڑی تقریر کرنے کا، تفصیل طلب واقعات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تھوڑا سا پہلے قرآن سن لیں، تھوڑا سا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، الپاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ سیر کروائی تو تب بھی کہا بندے کو سیر کروائی ہے، یہ نہیں کہا اپنے حصے کو سیر کروائی ہے، اپنے نوری کو سیر کروائی ہے۔ اللہ چاہتا تو وہ لفظ بھی بول سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بولے ہیں خدا کے لیے ان کو قبول کرو۔ پھر فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ اگر تم شک کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر۔ کس پر نازل کیا ہے؟ قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ اور معراج پر کون گیا ہے؟ بندہ۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ عبد پر ہی قرآن نازل ہوا، او عبد پر ہی قرآن نازل ہوا، اور فلک پر بھی دیکھو عبد ہی گیا۔ عبد پر ہی قرآن نازل ہوا، اور فلک پر بھی دیکھو عبد ہی گیا۔ فرتے حیرت سے اہل فلک نے کہا، اور خاکی رتبے میں کتنے دور گئے۔ ہم بشر ہیں مگر مقام بشریت سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ بات سمجھو کہ جس طرح اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی ابدیت منوانے کے لیے نوریوں سے سجدہ کروایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی بشریت منوانے کے لیے
آپ کو معراج کا سفر کروایا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، اور پھر جب سیر شروع کروائی تب بھی کہا عبدہ، اور پھر جب فکان قاب قوسین او ادنا، فکان قاب قوسین او ادنا، جب 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تو پھر کیا کہا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو کی۔ اور پھر جب واپس آئے تو جبریل نے بول کر شہادت دی، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے آپ کو کہ نہیں آئی؟ اب ذرا بات توجہ سے سننا۔ یہ جو معراج ہے، کہنے والے نے کہا آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے نقش قدم تک پہنچا۔ ہماری معراج اس وقت ہوگی، ہماری مصیبتیں اس وقت چلیں گی، ہمارا عروج اس وقت آئے گا جب ہم صحیح معنوں میں حضرت محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار کریں گے۔ اور اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ مسلسل آواز آ رہی ہے عرش کی بلندیوں سے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اقبال کہتے ہیں مسلسل آواز آ رہی ہے، مسلسل آواز آ رہی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو پھر ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا پھر لوح قلم تیرے ہیں۔ ایک اور اللہ کے بندے نے کہا اور سارے جہاں کی رفتیں ہیں تیرے انتظار میں۔ معراج کا واقعہ منانے والوں، یاد منانے والوں، شرلیاں چلانے والوں، پٹاخے چلانے والوں، کھیل تماشے کرنے والوں، یہ مجھے بتاؤ جب حضور معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے کیا تحفہ لے کر آئے تھے؟ شرلیاں لے کر آئے تھے، اونچی بولو، پٹاخے لے کر آئے تھے، اور کوئی میرے خیال ہے کل شریف اور 7 اور 40واں اور 11ویں شریف اور ماشاءاللہ میلاد شریف، سارے کہو سبحان اللہ۔ وہاں سے کیا لے کر آئے تھے؟ نماز۔ اور حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جس چیز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سرور کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور جن چیزوں سے کرملی والے نے روکا ہے وہ دھڑلے سے کرتے ہیں اور اچھی طرح اہتمام سے کرتے ہیں، انصرام سے کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ساری دنیا میں ہمیں مار پڑ رہی ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے اور سارے جہاں کی رفتیں ہیں تیرے انتظار میں، تو سرور کائنات کی اطاعت کو کر قبول۔ اللہ ہمیں یہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان سب ساتھیوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے محنت کی ہے، اور اللہ آج کی ہماری یہ حاضری قبول فرما کر ہم سب کی اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔